السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ خبر شروع کرتے ہیں کہ کرسچین کمیونٹی نے یو- یو- یورپین یونین کے سامنے ڈیرا لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری جائیدادوں کو لوٹا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے ایشو بنا کر ہمارے اوپر غلط پراپوگنڈے کر کے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے پاکستان سے۔ یورپی یونین میں یہ بات ابھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر آمد و رفت ہو رہی ہے، بات چیت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر چل رہی ہے اور بہت ہی غصے میں ہے یورپی یونین اس بارے میں۔ یورپی یونین میں پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ کمیونٹیز کو آپ حق کیوں نہیں دینا چاہتے، کیا وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں پاکستان کی آرمی نے پاکستان کے اندر اندرونی آپریشن شروع کر دیا ہے اور جو بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر آج بحث بھی ہوئی ہے اور آج سے وہ آپریشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ سوات کے علاقے میں آپریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو اسی طرح یہ ملک میں ڈٹ جائیں اور ملک میں جو ہے وہ سکون لے آئیں، کیونکہ پاکستان میں اگر سکون لے کر آ سکتی ہے تو آرمی ہے جس کا تھوڑا بہت خوف ہے پاکستان میں، باقی پاکستان کے مولوی جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، پولیس کی تو بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان میں کے وزیر دو تین اور ایم این اے ایم پی اے جنہوں نے اس کمیونٹیز کے بارے میں بڑی کھل کر بات کی ہے کافی عرصے کے بعد، اور وہ شامی صاحب ہیں جو پاکستان کے رپورٹر بھی ہیں، تجزیہ انکار، سب لوگ جانتے ہیں ان کو، انہوں نے بھی کافی کھل کر کمیونٹیز کے اوپر بات کی ہے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ان لوگوں کو عقل آئے اور یہ بات کھل کے کرنا شروع کر دیں اور ملک میں وہ جو دور تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا 11 ستمبر کی جو تقریر تھی اس کے اوپر یہ جو عمل کرنا شروع کر دیں۔ کل کی خبر چل رہی ہے کہ صنم جاوید جو ہے اس کو مارنے کے لیے پاکستان میں پراپوگنڈا جو ہے جیل میں کیا جا رہا ہے اور جیلر نے یہ بات تصدیق بھی کی ہے کہ لوگ جیلوں میں بھی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ خبر مل سکتی ہے کہ صنم جاوید جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ رانا ثناء اللہ بڑا کھل کر اس عمران خان کے بارے میں دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی کیس ڈالے جائیں اور ان کو کھولا جائے۔ ان کی پوری جو ہے پراپوگنڈا کہ عمران خان کو بھی شاید ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیا چاہتے ہیں یہ۔ بہرحال اب پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو صاف کریں گے، اس طرح کے جو پراپوگنڈے ہیں جو ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں گے ملک سے، کیونکہ باہر سے بہت زیادہ جوتے پڑ رہے ہیں ان کو۔ کسی بھی ملک میں پاکستان کے وزیر کو ویلکم نہیں کیا جائے گا یورپ میں جب تک وہ پاکستان میں فرشتوں کو حقوق نہیں دیں، اور اگر اسی طرح یہ پاکستان کی حکومت یہ کو عقل آ جائے، یہ تھوڑا سا ڈیسیجن لینا شروع کر دے تو دو چار مولویوں کو لٹکا دے پکڑ کر، تو پاکستان میں بہت بہتر حالات آ سکتے ہیں۔ صنم جاوید کو مارنے کا پلان ابھی پاکستان کی جو حکومت اس وقت جو ہے، جو پارٹیاں آپ کو پتہ ہے، ان کی یہ پورا پلاننگ اس وقت بن چکی ہے اور رانا ثناء اللہ اس میں بہت پہل سے اور آگے آ کر بات بیان دے رہا ہے عمران خان کے بارے میں۔ اللہ جانے کیا پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کو بھی تکلیف میں پہنچائی جائیں گی جیل میں، اور یہ جو لڑکیاں پکڑی ہوئی ہیں کافی عرصے سے ان کو بھی اور زیادہ دم گھٹنے والی سزائیں دی جائیں گی، ہو سکتا ہے ان کو جیلوں میں ہی ختم کر دی جائے۔ سوات والے معاملے کے اوپر بھی پاکستان نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے اور کافی لوگوں کو گرفتار کیا ہے علاقے میں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور بھی لوگوں کو گرفتار کرنے کی۔ جتنے لوگ بھی وہاں پر تھے، ویڈیو بنا رہے تھے یا وہ وہاں پر دیکھ رہے تھے، سب کو میرے خیال میں سب اس میں قصوروار ہیں، اور جو سب سے آگے تھے ان کو تو ویسے ہی کوئی 20-25 جو لوگ تھے ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، اور پولیس اسٹیشن بھی انہوں نے نقصان کیا ملک کا، اس کا بھی جرمانہ ان کو ہونا چاہیے۔ ایسا عبرتناک نشان بنانا چاہیے ان کو کہ پاکستان میں آگے سے کوئی پاکستان کی کسی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی سوچے بھی نہ، اور اس کے اوپر بہت سخت ڈیسیجن جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے۔
اور اللہ کرے انشاءاللہ ان کو عقل آ جائے اور بھی تیزی کے ساتھ اس کو جاری کر دیں، اور 2-4 مولویوں کو جو ہے پاکستان میں آج کل لٹکا دیں۔ بہت بہتر رہے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی جو ہے شاملیت کے لیے، پاکستان سلامت رہے ہمیشہ۔ اس کے لیے پاکستان کو سلامت رکھنا ہے تو ملا کو 2-4 کو چننا پڑے گا ملک سے، جو بڑے بڑے جو ملا ہیں ان کو پاکستان سے کلوز کرنا پڑے گا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو بہتر رہے گا، اور ان کا ایسا منہ بند کریں پاکستان میں کہ یہ مسجد تک اور مسجد سے گھر تک ان کی اوقات ہو۔ اس سے زیادہ مولوی پاکستان میں اوقات ختم کر دینی چاہیے، یہ کسی ہجوم کو اکٹھا نہ کر سکے اور کسی پارٹی کو پریشرائز نہ کر سکے، ایسے قانون پاکستان میں بنانے چاہیے۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ آج پاکستان میں جو ہے اس کے اوپر بیٹھک ہوئی، پارلیمنٹ میں بحث بھی ہوئی، اور جس کے بارے میں سنا کہ آرمی نے آج کام جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا ہوا ہے ملک میں۔ اللہ کرے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو اور ان لوگوں کو جلد کافر گھر تک پہنچایا جائے۔ بہت زیادہ اس طرح کی اور بھی خبریں ہیں۔ جیلم کے علاقے میں ایک ماں نے اپنے داماد کو لے کر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح لاہور میں ایک قاری کے بیٹے نے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، 6 بچوں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کی ہے، اور علاقے کے لوگ بہت پریشان تھے ان سے انٹرویو لیے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے اب مسجدوں میں بھی آباد نہیں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ بہت پریشان ہے پاکستان کی عوام۔ پاکستان کی عوام کو اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسے جو ملا ہیں ان کو پاکستان میں ختم کرانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا آگے دوستوں کو، اور جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ آگے 8-10 بندوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں، جو گروپ بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ کے ایم بی ٹی وی لائیو کو مت بھولیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔